حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوات میں مرکوز ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوان و بڑھاپے میں ان کلمات کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ان کلمات کی بدولت اسے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث صحیح مسلم کتاب الحدود صفحہ نمبر 943 میں مرکوز ہے کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی ہے، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہوگی، یعنی ان کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ اور کیا تم اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دی ہے؟ ایک حبشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا۔ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں وارد کیا ہوا ہے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 مردوں سے دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتی ہیں اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ حدیث تنبیہ الغافلین باب التوبہ میں وارد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مضافات کوفہ سے گزر رہے تھے۔ ان کا گزر فاسقین کے ایک گروہ پر ہوا جو شراب پی رہے تھے۔ زازان نامی ایک شخص ڈھول پر ہاتھ مار مار کر انتہائی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا، کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی، اور سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زازان نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کتنی میٹھی آواز ہے، کاش کہ قرأت قرآن کے لیے ہوتی۔ یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر رعب سا چھا گیا، اپنے بربط کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا، کھڑا ہوا اور جلدی سے انہیں جا لیا، اپنی گردن میں رومال ڈالا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رونے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گلے سے لگایا اور دونوں رونا شروع ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ تعالی نے محبوب بنا لیا ہے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالی
عنہ نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن کریم اور دیگر علوم سیکھے، حتیٰ کہ آپ علم میں امام بن گئے۔ جامع الترمذی کتاب الدعوات میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حدیث مسلم میں درج ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہ جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہ جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس ضرور پا لیتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے کیوں نہ دیا؟ بندہ عرض کرے گا، یا رب العزت، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میرے پاس اس کا ثواب پاتا، ان ثواب کے بدلے تیری بخشش کر دیتا۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوات میں مرکوز ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوان و بڑھاپے میں ان کلمات کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان کلمات کی بدولت اسے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، پھر وہ بوڑھا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر عز و انکساری سے یہ کہے، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے جبکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، پس تو مجھے اپنی عنایت خاص سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حدیث بخاری کتاب الکفالہ میں مرکوز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے تو اس شخص نے مطالبہ کیا، میرے پاس کوئی گواہ لاؤ تاکہ میں انہیں گواہ بنا لوں۔ تو قرض دار نے کہا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ قرض خواہ نے کہا، کوئی ضامن لے کر آؤ۔ قرض دار نے کہا، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے۔ قرض خواہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس شخص کو 1000 دینار دے دیے۔ پھر یہ شخص سمندری سفر پر روانہ ہو گیا اور اپنا کام پورا کر کے کسی کشتی کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس پر سوار ہو کر مقررہ
مدت پوری ہونے تک قرض کی ادائیگی کے لیے اس شخص کے پاس جائے مگر اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ بالآخر اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام ایک خط اس سوراخ میں ڈالے اور اسے بند کر دیا تاکہ اس میں پانی نہ جا سکے۔ پھر وہ لکڑی لے کر سمندر کے کنارے آیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جب میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، تو وہ تیرے گواہ ہونے پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ضامن طلب کیا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے، تو وہ تیری ضمانت پر راضی ہو گیا۔ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کشتی کے حصول کے لیے بڑی کوشش کی تاکہ یہ مال اس کے مالک تک پہنچا سکوں، مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا اب میں اس امانت کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کشتی کی تلاش میں دوبارہ نکل کھڑا ہوا۔ دوسری جانب وہ شخص جس نے اسے قرض دیا تھا دوسرے کنارے پر آیا کہ شاید کوئی سفینہ اس کے مال کو لے کر آئے۔ اچانک اس نے اس لکڑی کو دیکھا جس میں قرض دار نے مال چھپایا ہوا تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی تاکہ گھر میں ایندھن کے طور پر استعمال کر سکے۔ جب اس نے لکڑی کو کاٹا تو اس میں سے مال اور اس کے نام لکھی گئی تحریر برآمد ہوئی۔ اس کے بعد قرض دار 1000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تیرا مال واپس کرنے تیرے پاس آنے کے لیے مسلسل کشتی کی تلاش میں تھا مگر مجھے آنے کے لیے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ یہ سن کر قرض خواہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے وہ مال ادا کر دیا ہے جو تو نے لکڑی میں ڈال کر بھیجا تھا۔ یہ سن کر وہ اپنے 1000 دینار لے کر خوشی خوشی لوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔